ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات واقعات ملک کے جو ہیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور دنیا بھر کے اندر بھی تبدیل ہو رہے ہیں، خطے میں بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں دعا گو ہوں برے صغیر کے تمام مسلمان، جس کے اندر بالخصوص بھارت میں رہنے والے بھی مسلمان شامل ہیں، جو اس وقت بھاجپا کی سختیاں برداشت کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہر مسلمان کو وہ لوگ ایک ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جب کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے، کوئی سیاسی بیان یا غیر سیاسی بیان بھی، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ 25 کروڑ پاکستانیوں کے متعلق سوچیں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں بھی بستے ہیں۔ دو قومی نظریے کے مطابق برے صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا ملک پاکستان ہوگا۔ آپ نے دو قومی نظریہ یاد کیا، پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، برے صغیر کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کی نمائندہ کے طور پر ہمارا ملک، ہماری قوم جو ہوگی وہ کھڑی ہوگی۔ تو ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اچھا، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے جمعے کو میں نے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا جمعے کا خطبہ سنا۔ وہ رامپور سے دیتے ہیں ہندوستان میں۔ مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہو، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یہ شہریت، قومیت وغیرہ یہ ہماری اپنی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اور علامہ اقبال جنہیں کہا جاتا ہے کہ مفکر پاکستان ہے، پاکستان کا جو مرکزی خیال ہے انہوں نے ہی دیا، تو انہوں نے ہمیشہ اس بارے میں ہی بات کی، پین اسلامزم کے بارے میں۔ مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی بستا ہو وہ مسلمان ہے، اور ہمارے ہاں عربی اور عجمی کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ آپ لوگ شاید آپ لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، جو کہ اب ہماری کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کو فوراً یاد آ جائیں گی باتیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اس قوم کو اس سے فرصت ملے کہ جنت مرزا زیادہ پیاری ہے یا اس کی وہ جو جڑواں بہن وہ زیادہ پیاری ہے، تو پھر یہ کچھ دنیا کے بارے میں، زمانے کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں سوچ سکے۔ اچھا، کل بھائی استنبول کے اندر بھی زلزلہ آ گیا، اسی لیے بولتا رہتا ہوں بھائی کہ پڑھائی کرتے رہو، پڑھتے رہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ ہاں یار، میں تو دیکھو میری بڑی کالی زبان ہے، اللہ معاف کرے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے رب کے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ انسان اپنی تعلیم اور مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے بتا سکتا ہے کچھ باتیں۔ ہمارے اعمال اور ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ اس چیز کی طرف نشاندہی دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے مستقبل میں۔ اب وہ کس صورت میں ہوتا ہے، مجھے عجیب عجیب خواب آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اب وہ کیا ہوگا؟ اب کل میری کلپیں چلانا کہ ٹی وی اینکر نے کہہ دیا، پھر زلزلہ آ گیا، ٹی وی اینکر نے کہہ دیا، پھر یہ ہو گیا، ٹی وی اینکر نے کہا تو سیلاب آ گیا، ٹی وی اینکر نے کہا تو خدا نہ خواستہ جنگ ہو گئی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہو، لیکن واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد جو خطہ ہے وہاں پر۔ اب بات کر لو بھائی تھوڑی بہت معیشت کی، کیونکہ ساری باتیں ایک پروگرام میں تھوڑی ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں ابھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مرکزی جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں وہ تو معیشت کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے کرم میں چھوٹا سا اینکر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا سچ بولنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ لیکن معیشت کے موضوع کے اوپر جب ہم بات کرنے کو آتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی معیشت کو، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ جنگ کھیلتے رہیں گے ہم، کیونکہ یہ جنگ کا جو ایک بیانیہ ہے یہ ہندوستان کی بھی ضرورت ہے اور پاکستان کی بھی فی الوقت ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی معاملات اور معاشرتی معاملات اور معاشی معاملات کو پس پشت رکھنے کے لیے یہی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب یہ کہیں ایسا نہ ہو 2019 کی طرح یہ ہم کافی عرصے تک یہ جنگ کھیلتے رہیں، اس سے دونوں ممالک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بہت غریب لوگ ہیں بھائی، پاکستان میں بھی بہت غریب لوگ ہیں، ہندوستان میں بھی بہت غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ منجن بیچنا بڑا آسان ہے، جنگ کا معیشت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تجارت متاثر ہوگی کہ جی وہ ہندوستان نے کہہ دیا ہم واگا بارڈر بند کر دیں گے۔ ابے بھائی واگا بارڈر بند کر دو گے تو کتنے ایسے سبزی فروش ہوں گے ہندوستان کے اندر جن کو نقصان ہوگا، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہاں پاکستان کے اندر روزگار کا ذریعہ بنا ہوا ہے ایگریکلچرل گڈز اور پروڈکٹس خریدنا، ان کو کتنا نقصان ہوگا۔ جی ہم فلاں بارڈر بند کر دیں گے، ویزے کینسل کر دیں گے، پاکستانیوں کو کیا حاصل ہوگا یار؟ میں تو حکومت پاکستان کو کہوں گا
کہ آپ خیر زکالی کا جذبہ زندہ رکھتے ہوئے بھائی کسی ہندوستانی کا ویزا کینسل نہ کیجیے گا، بلکہ آپ اور زیادہ ویزے دے دیجیے گا، کوئی بات نہیں. پاکستانی محبت کرنے والی قوم ہے، ہم تو چاہتے ہیں بھائی تجارت بھی ہو، کاروبار بھی ہو، بزنس بھی ہو، پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بھی ہو. آپ بند نہ کرنا. دیکھو اپنے آپ کو اگر آپ نے بڑا دکھانا ہے نا، دوسرا آدمی آپ کو برا بھلا کہے، میں آپ کو بتاؤں پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی، سری لنکن ویری ایموشنل کنٹریز، ایموشنل لوگ ہیں یہ، جذباتیت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اچھا یہ لوگ مذہب کا سہارا لیتے، چھوٹی سی بات کروں گا ابھی پیشکار سے اجازت لے کے، بات یہ کہ آپ کوئی پاکستانی ڈرامہ دکھا دو، اعجاز بھائی میرا چیلنج ہے، آپ کوئی پاکستانی ڈرامہ اٹھا لو، کبھی ہیروئن نماز نہیں پڑھے گی، کبھی ہیروئن نماز پڑھنے نہیں جا رہی، کبھی کوئی بوڑھا رشتہ دار گھر کے اندر نماز پڑھ لے. ہندوستان کی ہر فلم کے اندر پوجا ہو رہی ہوتی ہے، ٹن 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 ٹن. ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سر مذہبی کون زیادہ ہے یہ آپ خود بتا دیں، نہیں بتائیں آپ مجھے، آپ کو بتانا پڑے گا مجھے. دیکھیں یہ کہنا کہ مذہبی انتہا پسندی، ہمارے ہاں تو کوئی انتہا پسندی نہیں ہے مذہبی پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں کسی آپ ٹی وی پروگرام کے اندر دکھا دیں روزہ رکھا ہو، روشی نے کبھی روزہ رکھا؟ آپ مجھے سچ بتائیں، آپ گواہ ہیں. فیضان بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ کو مجھے بتانا پڑے گا، نہ کبھی روشی نے روزہ رکھا، نہ کبھی کسی اور ہیروئن نے روزہ رکھا، کسی ڈرامے میں کبھی روزہ رکھا ہو، کبھی ٹھک کی ٹکی جب ڈراموں میں آتا ہے کبھی دکھا ہو اس نے روزہ رکھ لیا ہو؟ میں نہیں دیکھا. برا تو نہیں لگ رہا؟ ویسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس پہ رکھ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، منہ سے سچ ایسے نکلتا، فر رکتا نہیں. بیٹا مارکیٹ میں اسی لیے مشہور. اب آ جائیں معیشت کی طرف. یار آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا دیتے ہیں، میں یہاں معیشت کا پروگرام کرنے آیا ہوں، آپ مجھے غیر ضروری باتوں میں لگا دیتے ہیں. ایک تو آپ باتیں بہت کرتے ہیں. اچھا اب ہم معیشت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اب اس کا سارا ملبہ کس کے اوپر گرے؟ تجارت اگر متاثر ہوگی تو کس کو فائدہ؟ پہلے بھی متاثر ہو چکی ہے. بھائی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، کاروبار کی دنیا ہے. آج کل دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، نوٹو کے لیے. پیسہ اس کے پیچھے بھاگ رہی دنیا، آپ لوگ یہ جذباتیت کے پیچھے لگے ہوئے. یار آپ مجھے بتاؤ، چھوڑو یار جذباتیات، ایموشنز کو چھوڑو. یہ وقت پیٹ بھرنے کا ہے. غریب لوگ بیچارے خالی پیٹ بیٹھے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. میں کہوں گا اس کو اور پیچیدہ نہ کریں. اگر دوسرا آدمی ایموشنل ہو رہا ہے بالکل ایموشنل نہ ہو. وہ میٹنگیں کر رہے ہیں، مودی صاحب تو ان کے ریئیکشن میں ہم نے میٹنگ نہیں کرنی، ہماری معیشت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب زبیر طفیل صاحب، جو کہ سابق صدر FPCCI اور بین الاقوامی سطح کے کاروباری تاجر صنعت کار ہیں. اور وہ کہتے ہیں، ویسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیکارن ہے، بیکاز his firm is one of the only $1 billion firms in Pakistan and ماشاءاللہ the leading businessman of Pakistan. تو ویلکم کرتا ہوں زبیر طفیل صاحب آپ کو. زبیر طفیل صاحب، پرابلم اور ایشو چیلنج اب یہ آ رہا ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ صاحب ہم نے توانائی کے دام اب گرا دیے، تو اب معاملات حل ہو گئے، اور اس سے جو ہے وہ اب ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ آ گئی، irrespective کہ واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. وہ کہتے ہیں نا لیزی فیئر، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کے. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں انرجی کی پرائس تقریباً 7 روپے یونٹ گرائی ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے بڑھائی بھی جو تھی نا 25 روپے سے لے کے سیدھا 50 روپے 60 روپے پہ لے گئے تھے. تو 25 روپے بڑھائے تھے، 25 میں سے 7 روپے گھٹا دیے، چلو ان کا شکریہ. لیکن اس میں مزید گنجائش ہے اس کو کم کرنے کی، مزید ضرورت ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے 25 روپے پہ واپس لایا جائے. اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ IPP اس کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، سب کے ساتھ نہیں کیا ہوگا لیکن بہت سو کے ساتھ ٹیک اور پے پر آ گئے. یہ ایک اچھی چیز ہے نا. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اب ٹیک اور پے پہ آ گئے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ بجلی نہ بھی دیں تو وہ پیسے لیتے تھے. تو ان کو بھی کچھ جو IPP کے اونرز ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آئی کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ڈاکہ مار رہے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں. تو ڈاکہ مارنا ان کا بند ہو گیا، تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی تو انہوں نے. اچھا یہاں پر لیکن ایک اور چیلنج پیدا ہو گیا. آپ بڑے مزے کی بات بتاؤں گا. کہہ رہے ہیں صاحب کہ پاکستان ہیز ناؤ بیکم دا لارجسٹ امپورٹر آف سولر پینلز ان دا ورلڈ. In last year we imported 17 gigawatt worth of solar panels. تو یہ تو ایک انیملی کریٹ ہو گئی.
اب گرڈ سے جب خریدیں گے نہیں تو پھر وہی پرابلم ہو جائے گی ایونچولی کہ نہیں؟ دیکھیں گرڈ سے نہیں خریدیں گے نا تو ٹھیک ہے، آپ کو سولر سے سستی بجلی مل رہی ہے، سولر کی بجلی استعمال کریں گے، یہ تو عوام کا حق ہے نا، اس کو جہاں سے سستی ملے بجلی وہ وہاں سے استعمال کرے اور سولر سے لے. وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی مہنگی بجلی لیں. کیوں مہنگی بجلی لیں؟ گورنمنٹ نے تو جو ہے پبلک کو تو کچھ دینا نہیں ہے، اور جو کچھ ہے پبلک سے لینا ہی لینا ہے. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ 25 روپے سے 60 روپے یونٹ پہ لے گئے تھے، اب وہ 60 سے پھر 50 ہوا، اب 45-44 روپے یونٹ ہے. اب اس نے 45 میں سے 7 روپے کم کے 38 کے قریب آ جائیں گے اگلے مہینے سے. تو لیکن یہ کم ہونا چاہیے اور عوام کا حق ہے. اچھا ایک اور مطلب ایک اور جو چیلنج ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یونیفارمٹی آف ٹیرف نہیں ہے. واٹ ہیپنز از کہ وہ ایک ٹیرف گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی سارے ڈسکوز پہ اپلائی ہوگا، پھر کراچی کے ڈسکو کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ان کا سیپریٹ ہوگا ہمارا سیپ. تو ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی یونیورسل ان نیچر؟ میرا خیال میں سارے ملک میں ایک بجلی کا نرخ ہونا چاہیے، پورے ملک میں کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ تک ایک یونیفارم ریٹ ہونا چاہیے، اور جو بھی آپ کے پاس بینیفٹ آتا ہے وہ پبلک کو پاس آن کریں. اگر آپ پبلک کو پاس آن نہیں کریں گے، یہ پبلک بڑی ظالم ہے، یہ کسی کا بھی تختہ الٹ دیتی ہے. جب الیکٹریسٹی پرائسنگ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارمٹی ہونا ضروری ہے. بالکل. اچھا یہ بھی پیٹرول، دیکھیے پیٹرول کی پرائس کراچی سے پشاور تک ایک ہی ہے، اسی طرح بجلی کا ریٹ بھی یکساں ہونا چاہیے. اس میں بھی بلکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بڑا مشکل چیلنج ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارا جو فیول ہے وہ یہاں سے ریفائنری سے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دام رہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے کافی دفعہ آپ کو پتہ ہے نا وہ بیئر پرائسنگ سب کے درمیان بیئر کرنی پڑ جاتی ہے. اچھا لیکن زبیر طفیل صاحب میں توانائی کی بات تو کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، لیکن میں تھوڑا سینٹرل پوائنٹ سے ہٹتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی خطے میں کشیدگی شروع ہو گئی ہے، اور خطے میں جو کشیدگی ہوئی میں نے تمہید میں بھی اس کے متعلق بات کی. It has become a very complicated and difficult situation with India raising the temperature very high. آپ کے خیال سے اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کرنا without any solid evidence, is it good for the relations of both the countries? And by the way, it harms the hungry people. Hunger doesn't know any religion or nationality. صحیح بات. کیا کہتے ہیں آپ؟ اتنے بھوکے لوگ وہاں بھی یہاں بھی، ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. میں آپ سے عرض کروں کہ جو بھی کرنٹ صورتحال ہے، جو گزشتہ 22 گھنٹوں میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے، یہ واقعہ کل دن کو 3 بجے ہوا. 3 بجے سے لے کے ابھی 3 نہیں بجے ہیں، تو 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم ہے. لیکن بھارتی حکومت نے جو ہے اوور ریئیکٹ کیا ہے. جی. نہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ کس نے کیا ہے، ان کو آسان ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان نے کیا یا کروایا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ بلوچستان میں کون گڑبڑ کر رہا ہے. انڈیا کر رہا ہے، انڈیا پیسے دیتا ہے، انڈیا اسلحہ دیتا ہے، سب کچھ انڈیا کرتا ہے، پھر بھی پاکستان خاموش رہتا ہے. اچھا ہمارا ریئیکشن بہت سٹل تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں نے تقریباً جو اخباروں میں یا مطالعہ کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر، میرے خیال 100 سال سے زیادہ کسی ٹرین کے اوپر اس طرح سے حملہ نہیں ہوا، کبھی ٹرین ہائی جیک نہیں ہوئی. لیکن پاکستان نے اوور ریئیکٹ نہیں کیا. ہم چاہتے تو ہم بھی اوور ریئیکٹ کرتے، یہ بارڈر بند کرو، وہ ویزا. پتہ آئی ڈونٹ نو وائی دے آر اوور ریئیکٹ. میں پھر دہراتا ہوں، بلوچستان میں اور KPK میں جو بھی گڑبڑیں ہو رہی ہیں وہ سب بھارت کروا رہا ہے. جی. بھارت اس کے پیسے دیتا ہے، بھارت اس کا اسلحہ دیتا ہے، بھارت ہی ان کو سب کچھ کرتا ہے. تو ہم نے پاکستان نے نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. ٹرین اغوا ہو گئی، کبھی دنیا میں سنا ٹرین اغوا ہوئی ہے؟ یہ سب انڈیا کرواتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ اس نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھبراہٹ میں کر دیا، بارڈر بند کر دو، یہ بند، واگا اٹاری بند کر دو، پاکستان جس کو ویزا دیا اس کا ویزا کینسل کر دو، جس کو ویزا ہے اور انڈیا میں وہ 2 دن کے اندر وہاں سے نکل جائے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کا ریئیکشن جو ہے نا وہ ایکول اینڈ اپوزٹ دینا ہی نہیں چاہیے. صحیح. میں تو کہتا ہوں اس پہ خیر سگالی کا وہ کریں. صحیح. بولے ہم کسی کے ہندوستانی کا ویزا کینسل نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. میرے خیال نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. سینس ہی نہیں بنتی. اور اگر بارڈر بند ہے تو آپ کو چاہیے کہ 2 اور بارڈروں کا تجویز دے دیں کہ یہ بارڈر ہے، یہ کھول دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ہو نا اس کو آپ مطلب اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو اے پرسن نیور بی اگریسو. میرا ایسا خیال ہے. اصل میں بدقسمتی سے مودی صاحب جو ہیں وہ ان کی ساری سیاست ہی اینٹی پاکستان ہے. اور یہ تیسرا الیکشن بھی جیتے اسی وجہ سے کہ جی میں تو پاکستان کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ ڈز اٹ بینیفٹ دا پیپل؟ یہ سب کچھ جو ہے آپ مجھے بتائیں، ایک غریب اگر ہندوستان کے اندر اس کا پیٹ خالی ہو اور ایک پاکستانی جو اس کا پیٹ خالی ہو، کیا ان دونوں کی بھوک فرق ہوگی؟
میں صرف آپ سے پوچھنا ایک جیسی بھوک ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے میں چاہوں گا کہ ابھی بھی بھارتی جو حکمران ہیں وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے کر کیا رہے ہیں کچھ نہ ثبوت نہ کچھ. اچھا ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اگر پوائنٹس گر بھی جائیں گے, جی ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے جی ہیں, اگر وہاں بامبے اسٹاک ایکسچینج گرے گا تو ان کو زیادہ نقصان ہوگا, بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا. بالکل صحیح. کیا مطلب مجھے لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اتنا زیادہ پینک کریٹ کرنا اور اس کی وجہ سے اتنا, کیونکہ دیکھیں اگر یہ فیئر آف وار ہوگی, آپ کو پتہ ہے یہاں پر آئی بی ویری فرینک, زبیر طفیل صاحب بھی بہادر آدمی پاکستانی ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارا جنرل ٹیمپرمنٹ کیا ہے, دنیا میں کچھ ہو رہا ہم لوگ ٹینشن فری لوگ ہیں. صحیح بات, مطلب وی ڈونٹ پینک ایز مچ, آئی ول بی ویری فرینک ود یو. ہندوستان میں پینک کسی کیفیت پیدا کر دی ہے فائنینشیل مارکیٹس میں, بزنس مین. حکومت نے جان کے پیدا کی ہے, 1.5 ارب کی آبادی ہے. میں حیران ہوں کہ وہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جو کرنے جا رہے ہیں ہم سے زیادہ ان کا نقصان ہے. اسٹاک ایکسچینج میں ان کا نقصان ہے, جو بھی لاس ہوگا سب ان کے لوگوں کا نقصان. کر لو بھائی, شوق پورا کرو. لیکن یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو بہت الرٹ رہنا چاہیے, ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں. یہ کوئی کام کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جو لوگ ہندوستانی اگر پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں تو میں ان کو بڑی وضاحت سے بتا دوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہندوستان کے خلاف پروپیگنڈا یا بات کرنے سے کوئی ووٹ نہیں ملتا. پاکستان کی پولیٹکس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان ویریبل ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات آپ سے کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ سب انڈیا کا پری پلانڈ ہے. یہ گئے ہوئے تھے سعودی عرب اور وہاں سے جو ہے جلدی آ گئے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھاگتے واپس آئے. لیکن یہ سب ان کا پری پلانڈ تھا مودی صاحب کا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب اٹیک کرو پاکستان کے اوپر, کم از کم وربلی تو اٹیک کرو جی. یہ جو تاس کا جو معاہدہ ہے اس کو ایبینس میں ڈال دیا, آپ کے ویزا ایشو کیے کینسل کر دیے. وہ انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے, اس پہ دے کین ناٹ, I mean they are saying that they would, but really speaking you and I both know کہ یہ it's an international agreement, they have to abide by it. میں آپ سے but they are going to they are making things difficult to us, کیونکہ آپ پتہ ہوگا ملک کے اندر ہمارے بھی پانی کے مسئلے پر تو انہوں نے اس کو زیادہ طول دینے کے لیے انہوں نے بھی اس میں اپنا کارڈ کھیل دیا. میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن یہ کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور بدقسمتی سے حکومت, مرکزی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو کینالز کا ایشو ہے نا اس کو بیٹھ کے سولو کرے. اور یہ لمبے نہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے, یار جو پرسوں کرنا ہے وہ آج کر لو, جو کل کرنا ہے وہ آج کر لو. وقت ضائع نہیں کرو تاکہ آپ کے کاروبار نقصان ہو رہا ہے. آپ نے ہائی ویز بند ہو گئی ہیں, ٹرک. اچھا اس پر بھی آ جاؤں مختصراً. دیکھیں اب وہ تو معاملات ہائی لیول پہ حل ہوتے رہیں گے. آپ پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس موضوع پر بات بھی نہیں کر رہا انفارچونیٹلی. دیکھیں کاروباری, صنعت کار, تاجر, سرمایہ کار, ان کو بڑی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. پورٹ سے لے کر اب کنٹری تک جگہ جگہ پر شاہراہیں بند ہوئی ہیں. میرے خیال سے تو پہلے یہ شاہراہ بند کرنے والا اصول بھی ختم کریں. This should not be allowed. میں کہتا ہوں دیکھو آپ کرو لیکن یہ this is not right. مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ صوبوں سے کہے اس کو آج میں ختم کیا. کسی پیشنٹ کو ہسپتال لے کر جانا ہو, مر جائے گا بیچارہ راستے میں. کسی کی کوئی مجبوری ہو, تکلیف ہو. اب دیکھیں ابھی کیا ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ شاہراہ بند رہی نا اور 2-3 دن, آپ کے اب کنٹری کے اندر پیٹرول ڈیزل کی شارٹیج ہو جائے. چوک پوائنٹس کریٹ کر دیے جگہ جگہ پر, آپ کو پتا ہوگا اس بات کا. بالکل. اب جس کو ہڑتال کرنے کا ارادہ تھا یا خواہش تھی وہ سب ہڑتال پوری کر رہے. صحیح بات. تو سر میرے خیال سے تو یہ اس مسئلے کو ذرا کسی احتجاج کر کے علامتی بات کی جا رہی ہے. ٹو بی ویری فرینک یہ تو لیجسلیٹرز نے فیصلہ کرنا تھا. واٹ ڈیسیجن ڈڈ دے ٹیک. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے اندر کون سی کنال کا پانی لگ رہا ہے, یہاں ہمارے گھروں میں پانی آنا بند ہو گیا, ٹینکر والے پانی نہیں دے رہے. زبیر طفیل صاحب یہ تو پلیز ٹیل می دا لاجک نا, کہ کراچی میں پانی کی قلت, ہمارے تو ہب ڈیم سے پانی آ رہا ہے, ہمارا پانی کیوں بند کر رہے ہیں بھائی وہ اس سلسلے میں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یو ٹیل می. اصل میں کراچی میں تو دیکھیں پانی پہلے ہی ٹینکر مافیا نے قبضے میں کیا ہوا ہے اور وہ تمام شہر کو سزا دیتے ہیں. لیکن اس کا کینال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کینال سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پانی کا. اور حکومت کو میرا مشورہ ہے کہ بھائی آج کے دن میں رات 12 بجے سے پہلے اس کا حل تلاش کریں. آپ سندھ گورنمنٹ کو مطمئن کریں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ سڑک فوراً کھولیں. اور سندھ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ سڑک کو جلد از جلد کھولیں تاکہ تمام ملک کے اندر جو ہے پیٹرول ڈیزل کی جو ترسیلات ہیں وہ بند نہ ہوں. And by the way, just to tell you the rationale and the historical perspective,
یہ آج نہیں ہو رہا. کینالز کا فیصلہ اور ان کی تختی 6 ماہ سے پہلے لگ چکی ہے. I'm just putting the chronological order of things. 6 ماہ پہلے تختیاں لگ چکی ہیں کنالوں پر. اچھا یہ اچانک اس کو ریز کرنا ایز اے فریش ایشو, تو یہ میرے خیال وی آل نو کہ, اور بٹ میں اچھا صاحب سیدھی آپ سے بات کرتا ہوں. چلو میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا, کینال بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے. کین وی افورڈ ہر 4 سال کے بعد سیلاب آئے, پانی کھڑا ہو جائے اور ساری فصلیں تباہ ہو جائیں؟ واٹر کا ریزروائر تو بنانا پڑے گا نا. آپ وہاں نہیں بناؤ, آپ سندھ میں بنا لو. آپ بنانا تو آپ کو پڑے گا نا سر, ایسے تو نہیں آپ کر سکتے کہ نہیں بنائیں گے. وہ ریزروائر سندھ میں بنا لیں, سندھ میں بنا لیں ریزروائر, سندھ میں کنال بنا لیں. کہ وہ ایکسٹرا پانی سمندر میں چلا جائے, اس کو آپ ریزروائر کو سندھ میں کسی جگہ بنائیں. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ شاید پنجاب پانی روک لے گا, جبکہ میں سمجھتا ہوں پنجاب پانی روک ہی نہیں سکتا. کوئی آپ واقف ہیں ٹوپوگرافی سے, جیوگرافی سے, کوئی روک ہی نہیں سکتا پانی کسی بھی طرح سے. ہاں نئی نہر نہیں بننے دیں, نئی نہر نہیں. لیکن واٹر کا ریزروائر تو آپ کو بنانا پڑے گا نا. یہاں پر بھی تو بنائی تھی میرے خیال, لیکن آئی تھنک کہ وہ غیر فعال ہے ابھی تک. آئی ہرڈ کہ وہ بنائی تھی اس لیے کہ تھر اور تھر پارکر کو سیراب کر دیں گے, لیکن فار سم ریزنز بیٹر نون ٹو پالیسی میکرز اینڈ ڈیسیژن میکرز, وہ میں نے اس کی افیکٹیوٹی نہیں دیکھی. پتہ نہیں آپ نے اپنی آنکھوں دیکھی ہو تو نہیں, میرے خیال سے ابھی بھی تھر تھر پارکر کے اندر گرینری نہیں ہے. نہیں ہے بالکل, ابھی بھی بہت برا حال ہے. پانی کی قلت کے بارے میں ابھی میں ویڈیو رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ابھی بھی مور تک مر جاتے ہیں گرمیوں کے اندر. صحیح بات. تو ان کا خون کہتے ہیں کھول جاتا ہے, the blood boils, it gets so hot. صحیح. تو یہ وہاں 45-50 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو بیچارہ جانور کیسے زندہ رہے گا, جیسے زندہ رہے گا. ناظرین جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا نا ہمارا پروگرام جو ہے اٹ ورکس ان ٹینجنٹ, یعنی دنیا کہاں جا رہی, اینڈ دس لبرٹی از گیون ٹو می اونلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزنس کا پروگرام ہے, سو میں اپنے آپ کو شیلڈ کر سکتا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے. تو اب بات یہ ہے کہ اب ریوائول آف انڈسٹریز جو ہے یہ بڑا کی ایشو ہے. اگر انرجی کا ایشو ریزالو کر دیا, زبیر طفیل صاحب از ون آف دا پیپل ہو ہیو بین دی بیئررز آف دی فلیم when it comes to energy crisis کی ریزولوشن. تو انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پر آ کر ہمارے پروگرام میں بھی کئی مرتبہ اسے بتایا کہ آئی پی پیز کا پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, and I think he must be satisfied with the direction in which things are going. لیکن دوسری طرف سر ایک نیا چیپٹر ہے. تاجر صنعت کار ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, کہتے ہیں صاحب یہ ایشوز اسائڈ, ریئل جو گروتھ ہے وہ جی ڈی پی نمبرز میں آئے گی, مینوفیکچرنگ گروتھ میں آئے گی, اور آن گراؤنڈ جو انڈسٹری چلا رہا ہے اس سے جا کے پوچھو بھائی کیا انڈسٹری ریوائیو ہو گئی. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, اچھی کامنٹری دیں. دیکھیں ابھی تک انڈسٹری پوری طرح ریوائیو نہیں ہوئی, لیکن جو صورت حال ہیں وہ ایسی بن رہی ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں ریوائیو ہو جائے گی. نمبر 1 تو یہ تھا کہ جو 24% بینک انٹرسٹ تھا وہ کم ہو کے 12% ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی کاسٹ تھی انڈسٹریز کے اوپر. اور اس کے بعد ہے انرجی میں بھی 7 روپے کم ہوئے, لیکن ہم برابر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کو مزید 7 روپے کم کیا جائے. تو اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے انڈسٹری بھی ریوائیو کرے گی اور جی ڈی پی بھی آہستہ آہستہ انکریز ہوگی, گرو کرے گی. جی اچھا, لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کے اندر نا کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. ابھی میں جیسے کل گفتگو کر رہا تھا ایک صنعت کار سے ہی, تو ایک طرف ہمارے پاس اسٹیٹس اور فگرز آ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے بروکن دا ریکارڈ دس ٹائم. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکسٹائل ملز کے لیے بزنس کرنا سسٹینیبل نہیں. اب 2 کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ گئے. انہوں نے کہا جی فلاں مل بند ہو گئی, نام بھی لے دیا انہوں نے, اٹس اے لارج کمپوزٹ مل. لیکن تو کچھ کنفیوژن ہے نا, کچھ بلز ضرور بند ہوئی ہوں گی, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انرجی کی قیمت اور کم ہو, یا پھر وہ انڈسٹریز جو ہیں سولر پہ چلی جائیں تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی اور وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. تو یہ ہمیں اس کو خصوصی طور پہ دیکھنا چاہیے. بینک انٹرسٹ جو تھا وہ ٹیکسٹائل پہ بہت زیادہ تھا, وہ کم ہو گیا, 12% کے اوپر آ گیا ہے, تو وہ ان کا آدھا بوجھ تو ختم ہو گیا. اب رہ گیا بوجھ بجلی کے بل کا. تو بجلی کے بل کے اندر حکومت کو چاہیے کہ اس کو ذرا دوبارہ سے کوشش کریں اور مزید کم کیا جائے. اچھا یہاں پر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا سوال پوچھوں گا, اس کا ایک پس منظر ہے پورا. بات یہ کہ جو کیمیکلز کا شعبہ ہے, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا پاکستان کا امپورٹ بریک اپ. تو ان دا پاسٹ فیو ایئرس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کیمیکلز ہیں ون وے اور دی ادر, اور یہ جو انڈسٹری ہے پوری, اٹس سم ٹائمز نمبر 2 سم ٹائمز نمبر 3 ان امپورٹ. اس میں پیٹرو کیمیکلز بھی شامل ہیں, ٹو بی ویری فرینک. بہت بڑا یہ ایک فیلڈ ہے آپ کا, کیونکہ شعبہ وابستہ ہے. انڈیجنسلی ہم کیمیکلز پروڈیوس کر سکتے ہیں یا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو؟ مشکل, کلیئر ہونا چاہیے نا, بالکل کرسٹل کلیئر ہونا. مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس کئی بیسک را مٹیریلز نہیں ہیں. وہ سارے را مٹیریل مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں,
قطر میں ہیں, UAE میں ہیں. یہ مرکب ایسے ہی نہیں بن سکتا, نہیں، یہ ایسے جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں 2 کیمیکل کی ٹیسٹ, نہیں. اٹس ناٹ میڈ دیٹ وے, بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر. اف آئی ایم کریکٹ, مجھے صحیح کیجیے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اندر نا بیسک را مٹیریلس چاہیے تھے, جیسے مثال کے طور پہ ایتھلین گیس چاہیے, پروپلین گیس چاہیے. یہ گیس ہوگی تو اس سے آگے 10 اور کیمیکل بن جائیں گے. جب تک یہ را مٹیریل ایتھلین پروپلین اویلیبل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا. یہ ناظرین جو بتا رہے ہیں آپ برابر اگر سمجھنا چاہیں تو بیسکلی کیا ہے کہ یہ جو مرکب ہوتے ہیں they are not very easily available globally and not in such large quantities as required. تو اگر کیمیکل ریئیکشن سے کوئی واقف نہ ہو تو اس کے اندر آپ کو کیٹلسٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں چھوٹی تعداد میں. لیکن میں تھوڑی اپنے مائنڈ میں کلیئرٹی چاہتا ہوں, اس فیلڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ کتنی سیریس ہے, کیونکہ دیکھیں امپورٹ سبسٹیوشن کی ہر وقت بات کرتی رہتی ہے, لیکن جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی 1 سال کے اندر ایڈیبل آئلز ہماری سیکنڈ بگیسٹ امپورٹ نہیں تھے, اباؤٹ آئی تھنک 2-3 ایئرز اگو, بلکہ کیمیکلز تھے. تو آئی واز شاکڈ. میں نے کہا بھائی یہ کیسا بریک اپ ہے, ہمیں تو یہ بتایا کہ بھائی یا تو فاسل فیولز ہیں یا ایڈیبل آئل ہے, تو ان دونوں سے ہٹ کے کیمیکلز اتنے بڑے پوزیشن کے اوپر آ رہا ہے. واٹ آر دیز کیمیکلز, ان واٹ پروسیسز آر دے یوز, پلیز بتائیں. دیکھیے یہ جو کیمیکلز آ رہے ہیں یہ ایک شاخ ہے پیٹرو کیمیکل کی. جی. پیٹرو کیمیکل میں آگے ڈاؤن سٹریم بہت ساری انڈسٹریز لگتی ہیں. اب پر بیسڈ اسی پہ ہیں, اسی پہ ہیں سارے پہ. بیسڈ اسی پہ. اب مسئلہ یہ کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب کو, چائنا کو لانے کے لیے کہ وہ آئیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں, اور اس کے بعد دہشت گردی ہے. بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اس طرح کا. اب آپ کو دہشت گردی جو انڈیا پاکستان میں کروا رہا ہے بلوچستان کے اندر, اس دہشت گردی کی وجہ سے بھی نا فورنرز ڈرتے ہیں کہ جیسے چائنا سے آتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری یہاں سیفٹی نہیں ہے, یا پھر اسی کی طرح اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب سے بھی, دیکھیے سعودی عرب یا چائنا اس وقت تک انویسٹ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے حالات پیسفل نہ ہوں. حالات پیسفل ہوں نمبر 1. اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے باہم بات چیت کریں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا میں یہاں اصلاح کرتا چلوں اپنی, میں نے جلدی میں کچھ باتیں کی, وضاحت کر دوں کہ دیکھیں قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہائیڈروجن بھی گیس ہے, آکسیجن بھی گیس ہے, دونوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہے. تو یہ بیسکلی مایا گیس بھی اس کے اندر چاہیے ہوتی ہے. وی آر سم ٹائمز ان دی امپریشن کہ اگر کوئی میٹل ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھوس ہونا چاہیے, اگر کوئی لکوڈ ہے تو اس کو اس طرح ہونا چاہیے. یہ کیمیکل اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ دیکھو 2 گیسیں ملی پانی بن گیا, درست, ہے نا. صحیح. تو یہ میں نے خالی اسی طرح کی چیزیں بہت ساری ہوں گی. آپ کی کیمسٹری تو ایک سمندر ہے. دیکھیں پاکستان کا اس وقت ایک اور سب سے بڑی دولت ہے, ہمارے پاس تیل تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو منرلز ہیں وہ تیل کی طرح ہی قیمتی ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے, اور ان منرلز کو نکالنے کے لیے ماحول پرسکون چاہیے. یہ ہے کہ دیکھو نا سر, وہ آئے فورنر, اتنا بڑا کنونشن کیا, یہاں پر فورن ایک ریسٹورنٹ ہے اس کو جلا دیا. دیکھو ان کو کیا میسج گیا ہوگا, صبح اخبار کھولا ہوگا, سوشل میڈیا دیکھا گیا ہوگا. ہمارے لوگوں کو اتنا نہیں پتا سر ان چیزوں کو. سمجھتے نہیں ہیں. اچھا تاجروں نے ہڑتال کر دی. یار آپ مطلب سوچو, یہ اتنا انویسٹمنٹ کر کے کسی کو بلایا, میرے خیال آپ بھی شاید اس میں, آپ کو بھی دعوت تھی, آپ بھی اتنا بڑا سارے اتنے لوگ جمع کیے انہوں نے, وی آئی پی سارے ٹاپ براس. دیکھیں ہزاروں لوگ آئے تھے, سینکڑوں باہر سے آئے تھے. اخبار کی شہ سرخی یہ تاجروں نے آج ہڑتال کر دی, اخبار کی شہ سرخی یہ کہ جناب وہ جلا دی. مطلب یہ سر تھوڑا سا آپ ان کو بھی سمجھائیں ہمارے لوگوں کو. دیکھیں ریسٹورانٹس کو جلانا بہت بری بات ہے, ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. پہلے ہی ہمارا امیج اچھا نہیں ہے, اس کے بعد اور خراب ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے ریسٹورانٹ جلا دیا, یہ کر دیا. کاروبار ہے یہ. اب کسی ملک سے اگر آپ کو کوئی اعتراض اختلاف کوئی بھی بات ہو, یار اب پرامن مظاہرہ کر لو سڑک کے اوپر, لیکن آپ جلا نہیں سکتے کسی کو بھی. مطلب اور ایسے عجیب قسم کے مناظر, فیملیز کھانا کھانے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں, لوگ آ کے ڈنڈے مار رہے ہیں اور لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. یار آپ لوگ تھوڑا سا تو دیکھو کہ آپ کو اپنا کاروبار چلانا ہے. اور کاروبار کے بارے میں ایک ہمارے بزرگ تھے زبیر طفیل صاحب, آپ بھی ان کو جانتے ہیں ویسے, وہ کہتے تھے ہٹی تے بہ کے نہیں دیکھ دے کہ بھائی آپ کا کسٹمر کون ہے. ونس یو آر سٹنگ آن ان دا شاپ اور آن دا کاؤنٹر, یو آر ناٹ لکنگ ایٹ یور کسٹمرز ریلیجن اور نیشنلٹی. صحیح بات, آپ فیتھ دیکھ کے تھوڑی بیچتے ہیں آپ. صحیح بات ہے. تو مجھے سر تھوڑا سا آپ ان کو سمجھائیں, ہمارے لوگوں کو. ہم سب کو سمجھانا ہوگا, ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں, اور جو ملک بیرون ملک سے آپ کے ملک میں آتے ہیں
ان کو اچھا ماحول دیں. خدا نہ خواستہ ان کو ہم سے کوئی اختلاف ہو جائے، اچھا لگے گا برطانیہ میں یا امریکہ میں پاکستانیوں کی بزنسز کو کوئی نقصان پہنچائے، ہمیں دکھ ہوگا نا. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، 100% ایگری کرتا ہوں. تو میرا ایسا خیال ہے کہ ذرا سی احتیاط برتنا ضروری ہے، احتجاج کا حق ہے کسی کو حاصل ہے. اسی احتجاج کے اوپر میں کلوز کرتا ہوں، بڑا اہم یہ ابھی بھی جو احتجاج ہے اس کے متعلق بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ بھی پرامن طریقے سے، جیسے انہوں نے پروگرام کے دوران کہا، کہ وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ فوراً جو سڑکوں پہ احتجاج ہے اسے ختم کرائیں، اور جو بھی کینال کا مسئلہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کریں، اور حل کرنے میں دن نہیں لگنا چاہیے، گھنٹے لگنے چاہیے. اور دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کو نا مساوی طور پر ٹریٹ کرنا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ سٹرکٹ ہو جائیں، دوسرا جو ہے وہ پورا ملک بند کیا ہوا انہوں نے، اور آپ جو ہے وہ بہت سٹل اپروچ لے کے چل رہے ہیں کہ یہ سینسیٹیو ہے. دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، سندھ طاس معاہدے کو جناب کینسل کر رہا ہے، یا اچھا خبروں میں یہ چلا کینسل ہو گیا، ویسے آپ کو پتا کینسل نہیں کر سکتے وہ، ایبینس میں گیا ہے. ہاں مطلب ابینس میں گیا ہے، سسپینشن کہہ لیں اس کو، جو بھی. ہمارے لوگ ابینس بڑا مشکل لفظ ہے سر، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ابینس لفظ جو ہے وہ کسی اور ضمن میں استعمال ہوا تھا ایک دور میں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. لیکن یہ کہ یہاں پر اختتامی نوٹ ناظرین یہی ہے کہ ملک کے اندر بہتری ہونی چاہیے، جیسے کہ زبیر طفیل صاحب نے کہا، اور اب ٹیک آف کرنے کے متعلق نے کہا چند مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی. اب یار چند مہینے میں ٹھیک ہونے والی، آپ لوگ ہونے دیں ٹھیک اسے، کیوں بلا وجہ ایسے ہی یہ چیزیں کر کے، مطلب آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سم ٹائم. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن. ہاں منیر نیازی صاحب کی یاد آپ لوگوں نے دلا دی. لیٹس بی لیٹس ٹرائی ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو، تو بہتر کریں چیزیں. زبیر طفیل صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ جیسی متوازن شخصیات کو پروگرام پہ بلا کر بہت اچھا لگتا ہے. تاجر صنعت کار متوازن گفتگو کرتے ہیں تو اسی سے ایک اچھی پروجیکشن جاتی ہے. اور ابھی بھی یہ ملک سے باہر جا کر بھی جب نمائندگی کریں گے تو آئی ایم شیور کہ یہ پاکستان کا اسی طرح ایک پازیٹیو امیج پروجیکٹ کریں گے. انویسٹمنٹ پاکستان میں لانا بہت ضروری ہے. وی ویٹ فار اے میسج آن فیس بک. علی ناصر، مائی ٹیم کو جا دیجیے. اللہ حافظ.